عزیزو و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ اس کا ترجمہ ہے سمجھنے والوں کے لیے ہے، ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی۔ قرآن کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا مطلوب ہے۔ قرآن کی سمجھ کر خواندگی کرنا ضروری ہے، مگر کافی نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں اچھی طرح سمجھا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شروع سے نیت صرف قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کی ہو۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں۔ قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنا اور اس میں موجود حکمت و ہدایت تک رسائی حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید واضح کلام ہے، آسانی سے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، ساتھ ہی اس کے اندر بہت گہرائی بھی ہے۔ اس گہرائی میں علوم و معارف کے خزانے ہیں۔ ان خزانوں تک پہنچنے کے لیے مسلسل تدبر اور گہرا غور و فکر ضروری ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور صاحب عقل اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ قرآن مجید کو ذکری اور تذکرہ کہا گیا ہے۔ یہ بھولے ہوئے اسباب یاد دلاتا ہے۔ بھولنا فرد اور اجتماعیت دونوں کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ دنیا و آخرت کی فلاح و خسران کے سلسلے میں افراد اپنی مختصر زندگی میں جو کچھ بھول جائیں اور قومیں اپنی طویل زندگی میں جو کچھ فراموش کر دیں، اسے قرآن کے ذریعے سے یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا قرآن سے تعلق کا ایک اہم پہلو ہے۔ دوسری جگہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ قرآن کی طرف بار بار رجوع کرنا یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن میں کہیں خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کی طرف بار بار رجوع کرنا یہ جاننے کی ضروری ہے کہ قرآن کی کہیں خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے۔ زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی منشا کو جاننے کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اور اسی لیے رجوع الی القرآن ایک مسلسل عمل ہے۔ آپس میں اختلاف ہو جائے تو بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع ہی اس کے تصفیے کی بہترین شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگی سنوارتا ہے۔ حقیقی کامیابی کے لیے اتنا تزکیہ ضروری ہے۔ اپنی شخصیت کو پاکیزہ بنانا، اسے سنوارنا، اسے نکھارنا، اسے ترقی دینا اور کمال کی طرف لے جانا انسان پر اپنی ذات کا سب سے بڑا حق ہے، اور اسے انجام دینے کا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں تزکیہ کا مکمل انتظام ہے۔ اس انتظام سے بے نیاز ہو کر انسان تزکیہ کی منزل سر نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے، وہ دراصل قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا حکم ہے۔ اللہ نے رسول کے ذریعے قرآن مجید بھیجا، رسول نے قرآن پہنچایا اور قرآن سے استنباط کرنے اور زندگی پر قرآن کو منطبق کرنے کا طریقہ بتایا، جسے سنت کہتے ہیں۔ بس اللہ اور رسول کی اطاعت قرآن و سنت کی پیروی ہی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ
इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन। इसका तर्जुमा है, और जो लोग अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं तो हम मुस्लिहीन का अजर ज़ाय नहीं करते। तमसी का मतलब मजबूती से पकड़ना होता है। कुरान से बहुत मजबूत ताल्लुक़ मतलूब है। इंसान की ज़िंदगी में कदम कदम पर शैतानी कुव्वतें अपनी तरफ खींचती हैं। अगर पकड़ मजबूत ना हो तो कभी भी कुरान से इसका रिश्ता टूट सकता है। सदकल्लाहुल मौलाना असीम।